بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ نے رمضان المبارک میں قرآن مکمل کر لیا لیکن یہ دو کام نہیں کیے تو شاید آپ نے وہ روشنی اور برکت نہیں سمیٹی جو اللہ نے اس لمحے کے لیے مقدر کر رکھی تھی۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ ہمیں یہ دو کام ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جو حدیث پاک سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے مکمل قرآن کرتے تھے اور آپ کے اصحاب اپنے مکمل قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ مکمل قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ مقدس میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو، جب آپ قرآن پاک مکمل کر لیں تو ختم قرآن پر یہ دو کام آپ ضرور کریں۔ یہ دو کام ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہیں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ختم قرآن کرتے اور آپ کے اصحاب ختم قرآن پر یہ کام ضرور کرتے تھے۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہی شیئر کرنے جا رہی ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نہیں جانتے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک مکمل ہونے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ تو زیادہ تلاوت قرآن کی رمضان ہی میں کی جاتی ہے۔ وہ لوگ بھی قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں جو پورا سال ختم قرآن نہیں کر سکتے، لیکن رمضان میں کوئی ایک ختم کرتا ہے، کوئی دو کرتا ہے۔ جب آپ کا قرآن پاک مکمل ہو تو قرآن پاک کو مکمل ہونے پر آپ نے یہ دو کام ضرور کرنے ہیں۔ وہ کون سے دو کام ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ جب آپ مکمل قرآن کریں تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی آخری سورۃ الناس پڑھ لیتے ہیں تو صدق اللہ العظیم کہہ کر قرآن بند کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ختم قرآن کا نہیں ہے۔ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے مکمل قرآن فرماتے؟ ختم قرآن کا صحیح طریقہ وہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ کرام کو سکھایا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن پاک ختم فرماتے تو دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہوئے ختم فرماتے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں بہت تیزی سے قرآن پاک پڑھتا ہوں، ہر ایک رات میں مکمل کر لیتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو ترتیل کے ساتھ پڑھوں بجائے اس کے کہ تیزی سے پورا ختم قرآن کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم قرآن کرنے کے لیے آپ قرآن پاک تیزی کے ساتھ نہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب تم پڑھ لو یعنی قرآن مجید کی آخری سورت مکمل کر لو تو اسے آخری آیت نہ بناؤ، یعنی یہ آخری نہ بناؤ بلکہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ سے دوبارہ آغاز کرو اور قرآن کو شروع کرو، کیونکہ اس طرح قرآن کے شروع اور آخر کو جوڑا جاتا ہے۔ یعنی ختم قرآن کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سورۃ الناس آپ نے مکمل کی، آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ یہاں پر تلاوت کو ختم نہ کریں بلکہ دوبارہ سورۃ فاتحہ کی طرف لوٹیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، مکمل سورۃ فاتحہ، اس کے بعد سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہاں تک کہ آپ کو تلاوت کرنی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الناس تلاوت کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے اور سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ سے ہٹتے، یعنی دوبارہ سے قرآن پاک کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سورۃ الناس آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کی طرف لوٹیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اس کے بعد سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات تلاوت کریں۔ اب اس کے بعد دوسرا کام آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے ختم قرآن پر دعا۔ ایک تو دعا وہ جو قرآن پاک مکمل ہونے پر آخر میں لکھی ہوتی ہے وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کی جو مادری زبان میں ہے جس زبان میں بھی آپ بات کرتے ہیں اس زبان میں اللہ سے دعا کریں۔ اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس طرح کی حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب قرآن پاک ختم کرتے تو سب کو جمع کر کے دعا فرماتے، یعنی یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص رات میں قرآن مکمل کرتا ہے فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو دن میں مکمل کرتا ہے فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جب کوئی شخص مکمل قرآن کرتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ختم قرآن پر دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیسے کریں؟ ہاتھ اٹھائیں، آپ اپنے فیملی ممبر کو جمع کر لیں، جو بھی بچے بوڑھے جوان گھر میں جو بھی ہیں ان کو جمع کریں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ سے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر عربی دعائیں جو آپ کو یاد ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ جو تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، تیری توفیق سے میں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، اے اللہ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میرے مالک اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اور اس پر جو تو نے مجھے ثواب عطا فرمایا ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اور پھر پوری امت مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کریں اور اپنے مرحومین کو اس وقت ضرور یاد رکھیں، مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہے، اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت مقبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت میں آپ جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو دعا کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی قرآن پاک مکمل ہوا آپ پرچی پر لکھ کر امام صاحب کے پاس بھیج دیں گے، یہ ختم قرآن ہو گیا جی، اس کو بخش دیں۔ قرآن بخشنے کا کیا طریقہ؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بخشنا ضروری ہے، بخشنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بخشیں گے نہیں ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی جب آپ قرآن مجید کا کوئی حرف تلاوت کرتے ہیں تو اس پر جو نیکیاں ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ قرآن بخشنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو 2 کام آپ نے جو کرنے ہیں، ایک تو ختم قرآن کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور دوسرا جیسے ہی آپ نے قرآن پاک مکمل کرنا ہے تو دعا کا اہتمام ضرور کرنا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مکمل قرآن کرنے کے موقع پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو قرآن پڑھ کر دعا کرے تو اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اس موقع پر بہتر یہی ہے کہ ایک دعا کرنے والے کو منتخب کر لیا جائے جو دعا کراتا جائے اور لوگ اس کی دعاؤں پر آمین کہتے جائیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ جو بھی جماعت دعا کے لیے اس طرح جمع ہو
کہ ان میں سے کوئی دعا کرائے اور باقی آمین کہنے والے ہوں تو اللہ پاک ان کی دعاؤں کو لازمی قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دی۔